جنرل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وار آن ٹیرر 2010 میں بھی جاری رہی، بہت کامیابیاں بھی نظر آئیں، باجوڑ، وزیرستان، جنوبی وزیرستان. مجموعی طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں 2010 کو وار آن ٹیرر کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اصطلاح ہے وار آن ٹیرر، ہم سمجھتے ہیں کہ جن علاقوں میں حکومتی رٹ کو چیلنج کیا گیا ہے اور وہاں کے جو دہشت گرد گروہ ہیں انہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں، ریاست کو چیلنج کیا ہے، ہم وہاں لا انفورسمنٹ آپریشن کر رہے ہیں تاکہ رٹ بحال ہو اور دوسرا امن کو واپس لایا جا سکے. تو اس وجہ سے یہ جو ہمارے آپریشنز ہیں یہ ڈومیسٹک ٹیررزم کے خلاف ہیں. سوات کے حوالے سے وہاں ایک بہت بڑا علاقہ صاف کرایا گیا اور وہاں ترقیاتی عمل شروع ہو گیا ہے، جس میں نہ صرف عوام شامل ہیں، انتظامیہ شامل ہے، بلکہ فوج بھی اس ترقیاتی عمل کا حصہ ہے. وہاں ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام ہے، سباؤن ہے، جو خودکش بمبار بچے انہوں نے اغوا کیے ہوئے تھے، زبردستی اپنے ساتھ ملائے ہوئے تھے، ان کو صحیح عمل پہ دوبارہ لانے کا سلسلہ. اسی طریقے سے راستون ہے، جس میں بڑے دہشت گرد ان کے ساتھ ہو گئے تھے، ان کو واپس لانے کا جو عمل ہے. اورکزئی ایجنسی ہم دیکھتے ہیں کہ آپریشن نئے سرے سے کیا گیا اور ایک بہت بڑا حصہ تقریباً 90% اورکزئی جو ہے اس وقت ان سے خالی کرا لیا گیا ہے اور اب وہاں دوبارہ لوگ واپس جا رہے ہیں. خیبر میں بھی آپ نے دیکھا آپریشن ہوا ہے اور اس میں تیرا ویلی کے علاوہ باقی بہت بڑا حصہ خالی کرایا گیا ہے. باجوڑ اور مومن کو خالی کرایا گیا تو آپریشن ہوا ہے، لیکن چونکہ وہاں ایک اس وقت کی صورتحال خراب اس وجہ سے ہے کہ جو بارڈر کے پار سے دہشت گرد آ رہے ہیں وہاں ان کے ٹھکانے بنے ہوئے ہیں، خاص طور پہ کنڑ میں، اور جہاں ان کی پناہ گاہیں ان کو دی گئی ہیں اور ان کی امداد کی جا رہی ہے. اس وجہ سے باجوڑ کا اور مومند کا جو سرحدی علاقہ ہے، جو بارڈر کے قریب چیک پوسٹیں ہیں، ان پہ حملہ ہوتا ہے. سیکورٹی فورسز کے اوپر دہشت گردوں کے جو حملے تھے ان میں بھی کمی واقع ہوئی ہے، کیجویلٹیز بھی کمی ہوئی ہے. کچھ اس کا فگر شیئر کر سکتے ہیں؟ بہت اس میں بہت حد تک کمی آئی ہے. اس میں اس وقت آپ سمجھ لیں کہ دہشت گرد تو کافی تعداد میں مختلف جگہ کے اوپر ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اگر اورکزئی آپریشن، جنوبی وزیرستان میں جو آپریشن ہوا تھا اور خیبر میں جو آپریشن ہو رہا ہے، باجوڑ اور مومن میں، ان سب کے اگر مجموعی طور پہ آپ دیکھیں تو تقریباً ہماری کوئی 400 سے 500 کے قریب جو ہے اس میں شہادتیں ہوئی ہیں اور کوئی 1500 سے 2000 لوگ زخمی ہوئے ہیں. لیکن مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو 2700 کے قریب شہادتیں ہیں اور تقریباً کوئی 8000 لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں فوج کے. اگر ہم سیلاب میں دیکھیں تو پاک فوج کا کردار اپنی جگہ پہ موجود ہے اور وار آن ٹیرر میں اپنی جگہ پہ موجود ہے. کیا کوئی نیا فرنٹ نارتھ وزیرستان کے لیے، جیسے بار بار کہا جا رہا ہے، پاسبلٹیز؟ اس نئے فرنٹ کے بہت زیادہ اثرات ہیں اور خاص طور پہ منفی اثرات اس لحاظ سے کہ وہاں سے ایک بہت بڑی آئی ڈی پیز کی تعداد، کیا ہم ان کو سنبھالنے کے قابل ہیں؟ ابھی تک ہم ان آئی ڈی پیز کو خاص طور پہ جنوبی وزیرستان یا باجوڑ یا اورکزئی مکمل طور پہ واپس نہیں لے جا سکے ہیں. ہم حالات سازگار بنا رہے ہیں تاکہ لوگ واپس آ سکیں، عام زندگی شروع ہو سکے، ترقیاتی عمل دوبارہ سے وہ شروع ہو سکے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے قومی مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا اس کو کیا بھی جائے یا اس کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کیا جائے. 2010 تربیت کا سال رہا. پاکستان میں دیکھا گیا، عوام نے دیکھا کہ تاریخی جنگی مشقیں بھی کی گئیں، اور 2011 کو امید کا سال قرار دیا جا رہا ہے. آرمی چیف نے وزیرستان میں جب اپنا دورہ کیا تو ترقیاتی کاموں کے بارے میں بھی بات چیت کی. روشن ڈالیں گے 2011 میں ٹارگٹس کیا ہوں گے؟ ایک تو جو ترقیاتی عمل شروع ہوا ہے، ہماری کوشش پوری ہوگی کہ اس کو جلد از جلد مکمل کریں تاکہ اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ وہاں کی عوام پہ ہوں، قبائل پہ ہوں، اور ان کو اس کے ثمرات ملیں، ان کا پھل ان کو ملے. اور جہاں تک 2011 میں سوال ہے تو فوج کا ایک بنیادی کام ہے دفاع، اور ہم جب اس وقت ملوث ہیں یا اس وقت ہماری جو انگیجمنٹ ہے غیر روایتی جنگ میں یا یہ دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، ہماری نظر جو خطرات ہیں روایتی مشرقی سرحد کی جانب سے اس پہ بھی رہتی ہے. اور اسی وجہ سے جیسا آپ نے ذکر کیا کہ اس روایتی جنگ کے خلاف دفاع کی تیاری جو ہے اس سے ہم غافل نہیں ہیں.
اور اس پہ ہماری نظر رہتی ہے، اور جو فوج کی یہ مشق تھی عزم نو، وہ اسی کا حصہ تھی، اسی عمل کا حصہ تھی۔ ڈرون حملوں کے حوالے سے ہمیشہ سے تنقید رہی ہے، کیا اس فورم پہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ عوام کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ڈرون حملوں پہ جو بھی حکومت کی پالیسی ہے یا موقف ہے، فوج کا بھی وہی موقف ہے کہ اگر یہ ڈرون حملوں میں کوئی دہشت گرد مارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو بے گناہ عوام اس کا شکار ہوتے ہیں، جو خوف و ہراس ان میں ہے اور جو ان تکالیف کا ان کو سامنا ہے، اس سے جو منفی اثرات ہیں نہ صرف اس علاقے میں ان لوگوں پہ بلکہ قوم پہ، وہ اس کے فائدے کم ہیں اور اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔